انفارمیشن ٹریجری کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان ایجوکیشن سسٹم کا جرمن ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ کمپیریزن کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم جرمن ایجوکیشن سسٹم سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا کمپیریزن۔ جرمنی میں 4th کلاس کے بعد بچوں کو آپشن دی جاتی ہے کہ وہ 3 قسم کے اسکولوں میں جا سکتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے اسکول ہیں: ریال شولے، جمنیزیم اور ہاپ شولے۔ اسٹوڈنٹس کو ان کی ایبلٹیز کی بنا پہ ان 3 اسکولوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی پڑھائی میں بہت اچھا ہے، سائنس، میتھ اور فزکس کے سبجیکٹس اسے بہت پسند ہیں، تو اسے جمنیزیم میں بھیجا جاتا ہے۔ جمنیزیم میں کلاسز 12 تک ہوتی ہیں، اس کے بعد یونیورسٹی ایجوکیشن شروع ہو جاتی ہے، بالکل جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، لیکن یہاں کی نسبت جرمنی میں پریکٹیکل پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ ریال شولے اور ہاپ شولے ان کے لیے ہے جن کا پڑھائی میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ ہاپ شولے میں کلاسز 9 تک ہوتی ہیں، اس کے بعد ویکیشنل ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے، جبکہ ریال شولے کلاس 10 تک ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی ویکیشنل ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے۔ ویکیشنل ٹریننگ میں اسٹوڈنٹس کو مختلف قسم کی جابز کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جن میں کارپینٹری، پلمبرنگ، الیکٹریشین، ویلڈنگ، کنسٹرکشن مینجمنٹ، نرسنگ، فائر فائٹرز، پولیس آفیسرز، شیفز اور اسی قسم کی دوسری جابز ہوتی ہیں، جہاں پر سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ کام کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ جرمنی اس لحاظ سے پاکستان سے بہت بہتر ہے کیونکہ ہمارے ہاں ان جابز کو زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آپ میں سے اکثر نے والدین کو اپنے بچوں سے یہ کہتے ہوئے تو سنا ہوگا کہ پڑھو گے نہیں تو کیا کارپینٹری کرو گے، پلمبر بنو گے، لوگوں کے نلکے ٹھیک کرو گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جرمنی یا جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر ہر کسی کو برابر سمجھا جاتا ہے اور ہر کسی کی عزت کی جاتی ہے۔ پاکستان کی طرف آئیں تو پاکستان میں اسٹوڈنٹس کو سائنس اور آرٹس میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہوتا ہے، جبکہ جرمنی میں آپ اپنی پسند سے سبجیکٹس رکھتے ہیں، چاہے بیالوجی کے ساتھ ہسٹری اور پولیٹکس پڑھ لو، ٹوٹل آپ کی پسند پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جرمنی میں یونیورسٹی کی ٹیوشن فیس 0 ہے۔ جی ہاں، کوئی ٹیوشن فیس نہیں، صرف 400 یورو کا سیمیسٹر کنٹریبیوشن ہوتا ہے، جو کہ زیادہ تر یونیورسٹیز میں 300 یورو پر سیمیسٹر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اگر ان 300 یورو کو پاکستانی روپے میں کنورٹ کیا جائے تو یہ لگ بھگ 50,000 روپے بنتے ہیں، جبکہ اگر پاکستان کی یونیورسٹیز کی فیس کو دیکھا جائے تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ لمس یونیورسٹی کی فیس ہے جو کہ 3,40,000 پر سیمیسٹر ہے، اور پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں جو دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں آتی ہو، جبکہ جرمنی کی 40 یونیورسٹیز دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں آتی ہیں۔ اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کا من ہے کہ میں کچھ دیر پڑھائی سے بریک لے لوں، تو کیا آپ ایسا کر پائیں گے؟ پاکستان میں تو خیر نہیں، لیکن جرمنی میں ضرور کر سکتے ہیں۔ جرمنی میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی 12th کلاس کے بعد پورے سال کی چھٹی لے لیتے ہیں، جس میں وہ دنیا گھومتے ہیں، نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں، نئے نئے ہنر سیکھتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں انٹر کا ابھی رزلٹ بھی نہیں آیا ہوتا تو اسٹوڈنٹس ای کیٹ اور ایم کیٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ پاکستان جرمنی سے کیا سیکھ سکتا ہے۔ پاکستان میں سکولز اور یونیورسٹیز کو حکومت کی طرف سے زیادہ فنڈ ملنے چاہیے تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کم سے کم فیس پے کریں۔ اس کے بعد ہر بچے کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے سبجیکٹس چوز کرے۔ اور آخری نمبر پر میں یہ کہوں گا کہ چھوٹی عمر سے ویکیشنل ٹریننگ دی جانی چاہیے۔ اگر پاکستان ان 3 چیزوں کو امپلیمنٹ کر لے تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ شکریہ۔